محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، معرفت امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم نے پیغمبر اکرم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد وآل محمد حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت کفر کی موت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کا اگر ہم منطوق دیکھیں تو منطوق اس حدیث کا کیا نکلتا ہے؟ یعنی جو شخص زندگی گزار رہا ہے، جو شخص زندہ ہے اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اس کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، اس کی زندگی کفر کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے، اور خصوصاً اس دور میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ آخری امام کا دور ہے اور یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہم امام سے ملاقات تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی معرفت ضرور حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دو طرح کی غیبت ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا جو دور گزرا ہے، اس میں ہو سکتا تھا کہ بندہ مومن کو کسی عمل کی بنا پر امام سے ملاقات ہو جائے، لیکن جو غیبت کبریٰ کا دور ہے، یہ آج کا جو دور ہے غیبت کبریٰ کا دور، اس میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے امام سے ملاقات کی ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں یا کوئی دعویٰ کرے کہ ہم نے امام سے ملاقات کی ہے تو گویا یہ کہ امام کا ظہور ہو گیا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس نے امام سے ملاقات کی۔ آپ کی مشکلیں حل ہوگی، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، امام آپ کی مدد کریں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے امام سے ملاقات کی۔ اور روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام کی مدد ہوتی ہے، امام مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہم سے ملاقات کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد۔ تو غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، کہ ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں، امام کو پہچانیں۔ تو جب امام غائب ہے تو امام کی غیبت میں ہم امام کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کے لیے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، معرفت دو طریقے سے، ایک معرفت عام ہے، ایک معرفت خاص ہے۔ یعنی ہم امام کو کیسے پہچانیں گے؟ جب امام ظہور کریں گے تو اس وقت ہمیں پہچاننا ہوگا کہ یہ انہوں نے جو ظہور کیا یہی امام ہے یا نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے امامت کا۔ تو جب ہمارے پاس صحیح شناخت ہوگی تبھی ہم امام کو پہچان پائیں گے، اگر صحیح شناخت نہیں ہوئی تو ہم امام کو پہچان نہیں سکتے۔ تو ہم کس طرح سے امام کو پہچانیں؟ تو آج ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، بلکہ امام کی حدیث کے حوالے سے معرفت امام کو بیان کرنا ہے کہ امام کیا فرماتے ہیں، اگر امام کو پہچاننا ہے تو ہمیں کس طرح سے پہچاننا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ابو بصیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی امام سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم امام کو کس طرح سے پہچانیں، امام کی معرفت کس طرح سے حاصل ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چار طریقے بتاتے ہیں، چار صفتیں بتاتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اگر ہو تو اس طریقے سے ہم امام کو پہچان سکتے ہیں۔
پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو حاضر امام ہے وہ آنے والے امام کے بارے میں بتائے، آنے والے امام کا نام بتائے، آنے والے امام کے بارے میں معرفی کرائے کہ میرے بعد کون امام ہونے والا ہے، یہ پہلی چیز۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ ہادی ہے، جو موجودہ رہنما ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے، وہ اپنے بعد آنے والے نمائندے کی معرفی کرائے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں مولا علی کی معرفی کرائی، مولائے کائنات کو پہچنوایا۔ کس طرح سے؟ کہ جب غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ موجود ہے، اپنے آخری حج سے واپس لوٹ رہے ہیں، تو آیت نازل ہوتی ہے، رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو یہ ہادی برحق ہے، رہنما ہے، نبی ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد والے رہنما کی معرفی کرائے، تاکہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکے۔ یہ خود اس ہادی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آنے والے کی معرفی کرائے۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو اب 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاؤں کا منبر بنوایا اور وہاں جا کر ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو پہلی چیز، پہلی پہچان کیا ہے؟ جو ہادی برحق ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، وہ آنے والے خلیفہ کی، آنے والے ہادی کی معرفی کرائے۔ اور خود پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کی پہچان کروائی، یعنی سلسلہ نبوت ختم ہوا اور سلسلہ امامت شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ تو خاص پہچان ہے، یعنی امام کون ہوں گے۔ اور ایک عام شناخت نبی اکرم نے کرائی ہے 12 اماموں کی۔ جب اصحاب کے درمیان موجود تھے تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، میرے جانشین، میرے خلیفہ 12 ہوں گے، اور جو میرا 12واں ہوگا اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ صرف 12 نہیں بتائے بلکہ 12 خلیفہ کے نام بھی بتائے، جیسا کہ ہم اماموں کے نام جانتے ہیں۔ تو 12 اماموں کے نام بتانے کے بعد نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو 12واں ہوگا اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ جب نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ جو آخری ہوگا اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی، تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب 12ویں امام پردہ غیب میں ہوں گے تو لوگ ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ ہمارے سامنے موجود ہے، جو بھی سوال ہوتے ہیں ہم آپ سے دریافت کر لیتے ہیں، لیکن وہ آخری زمانہ ہوگا، تو اس زمانے میں جو لوگوں کی پریشانیاں ہوگی کس طرح سے حل ہوگی؟ تو پیغمبر اکرم مثال دے کر واضح کرتے ہیں، جابر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے، اور جب سورج بدلیوں میں چلا جاتا ہے، بادلوں میں چھپ جاتا ہے، تو رات نہیں ہو جاتی بلکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دن موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا 12واں امام ہوگا وہ بھی پردہ غیبت میں ہوگا، لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ انہی کے وجود کی برکت ہے کہ آج یہ دنیا قائم ہے، اس لیے کہ دنیا کے وجود کے لیے کسی نہ کسی رہنما کا ہونا، ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی پہچان کہ ہم امام کو کس طرح سے پہچانیں گے، کہ جو حاضر امام ہے وہ اپنے آنے والے بعد والے امام کی معرفی کرائے۔ دوسری پہچان امام کی کہ اگر جو دعویٰ کر رہا ہے امامت کا، اس سے ہم کوئی بھی مسئلہ پوچھے، کوئی بھی سوال پوچھے، وہ اس کا فوراً جواب دے دے۔ یہ امام کی پہچان ہے۔ ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ہم سوال پوچھ رہے ہیں،
اور اگر دعویٰ کرنے والے نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں بعد میں بتاتا ہوں، سوچ کر بتاتا ہوں، دیکھ کر بتاتا ہوں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ہماری ہی طرح ناقص ہوتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس سے جو بھی سوال پوچھا جائے تو وہ دعویٰ یہ کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ تو ایک سائل نے سوال کر لیا مولا کائنات سے کہ مولا بتائیے کہ بندہ مجبور ہے یا مختار؟ اب اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم پہلے سامنے والے کو دیکھیں گے کہ سامنے والا کس ذہنیت کا ہے، اس کے بعد ہم کلامی گفتگو کریں گے کہ بعض افعال میں بندہ محتاج ہوتا ہے، بعض میں مختار ہوتا ہے، اسے طرح طرح کی دلیلیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہماری دلیلیں مانے یا نہ مانے، لیکن امام جو ہوتا ہے وہ انسان کی فطرت سے واقف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس انسان کو کس طرح سے جواب دینا چاہیے اور کون سا انسان کس جواب سے مطمئن ہو جائے گا۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار؟ اب مولا کو اسے مطمئن کرنا ہے، جواب دینا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، سوچ کر بتاتا ہوں، فوراً کہتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا لے۔ تو سامنے والے سائل نے ایک پیر اٹھا لیا، اس کے بعد مولا کہتے ہیں اب دوسرا پیر بھی اٹھا لے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے مولا میں دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، دوسرا پیر اٹھانے پر مجبور ہوں، نہیں اٹھا سکتا۔ تو مولا اب جواب دیتے ہیں کہ انسان بھی ایسا ہی ہے، بعض افعال میں مختار ہے اور بعض افعال میں مجبور ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو یہ ہے امام کی پہچان۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دوسری شناخت بتائی کہ اگر امام کو پہچاننا ہو تو کس طرح سے پہچانیں گے؟ پہلا یہ کہ اس کی معرفی حاضر امام کرائے، دوسرا یہ کہ اس سے جو سوال پوچھا جائے فوراً اس کا جواب دے دے۔ اب معرفی کے حوالے سے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے مولائے کائنات کی معرفی کرائی ہے، اسی طرح سے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہمارے 11ویں امام ہیں، انہوں نے امام زمانہ کی معرفی کرائی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے 2 صحابی امام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ کے بعد یہ منصب امامت کون سنبھالے گا؟ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے جو امام زمانہ ہیں ان کی ولادت جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگوں سے چھپائی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کیوں چھپایا گیا؟ اس لیے کہ ان کی جان کا خطرہ تھا۔ جو فرعون تھا، دشمن جو تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ جناب موسیٰ متولد نہ ہو، پیدا نہ ہو، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جناب موسیٰ پیدا ہوں گے تو اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گی۔ لیکن خدا نے کیسا انتظام کیا، جناب موسیٰ کی ولادت بھی ہوئی اور خود فرعون کے دربار میں وہ پرورش پائے، لیکن فرعون یہ جان نہ سکا کہ جو میرے گود میں پرورش پا رہا ہے وہی موسیٰ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حاضر امام کی ولادت کو بھی چھپایا گیا۔ جو عباسی خلیفہ تھے وہ یہ چاہتا تھا کہ امام پیدا نہ ہو، امام دنیا میں نہ آئے، تو نظر رکھے ہوئے تھے امام پر کہ ان کے ہاں کسی کی ولادت نہ ہو۔ تو امام کی ولادت بھی ایسے ہی ہوئی جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ لہٰذا آج بھی لوگوں میں یہ اختلاف ہے، مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ امام زمانہ آنے والے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو دین لیا ہے وہ خلفاء سے لیا ہے، اور ہم نے جو دین لیا ہے وہ ہم نے اماموں سے لیا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ متولد ہو چکے ہیں، جو کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے 15 شعبان کے روز۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
محمد وآل محمد۔ اب جب سوال کیا امام کے صحابی نے تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو اس عالم میں کہ آپ کے کاندھوں پر ایک حسین و جمیل بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے کہا اپنے اصحاب سے کہ یہی تمہارا امام ہے۔ اب اصحاب حیرت میں ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ کس طرح سے ہمارا امام ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہم مطمئن ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی دلیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہی حاضر امام ہے۔ تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ میرے فرزند دلیل پیش کرو۔ تو امام کہتے ہیں فصیح اور بلیغ زبان میں انا حجت اللہ فی الارض، انا بقیت اللہ، کہ میں ہی زمین پر باقی رہنے والا ہوں، میں ہی حجت خدا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پہلی پہچان جو حاضر امام ہوتا ہے اپنے بعد والے آنے والے امام کی معرفی کراتا ہے، جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمارے حاضر امام کی معرفی کرائی ہے۔ اور 5 سال کے سن کے بعد آپ کی غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا، اور غیبت صغریٰ 70 سال تک رہی، اور 70 سال کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور تیسری پہچان امام کو پہچاننے کی کیا ہے کہ امام کو کس طرح سے پہچانے؟ جو صلوات پڑھے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے اس کی زبان میں بات کرتا ہے، یہ امام کی پہچان ہے۔ مثلا امام کا ظہور مکے میں ہونے والا ہے، اب جب ہم یہاں سے پہنچیں گے انشاءاللہ امام کی خدمت میں ظہور کے بعد، تو ہم تو اپنی زبان میں بات کریں گے، اور مولا عربی زبان میں، تو ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی، تو کیا ہماری زبان بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ جب امام یہ معرفی کرا رہے تھے، یہ علامتیں بتا رہے تھے کہ معرفت امام کس طرح سے ہونی چاہیے ابو بصیر کو، تو اسی وقت ایک شخص آتا ہے ایران سے، خراسان سے، وہ امام سے سوال کرتا ہے، کچھ سوال لے کر آتا ہے۔ اب وہ امام سے عربی میں سوال کر رہا ہے، اور امام اس کا جواب فارسی میں دیتے ہیں۔ جب امام فارسی میں جواب دینے لگے تو ایک مرتبہ وہ آنے والا شخص جو فارس سے آیا تھا، ایران سے آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے عربی میں اس لیے کلام کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو فارسی نہیں آتی ہوگی، میں یہ سوچ رہا تھا، میں گمان کر رہا تھا کہ آپ کو فارسی نہیں آتی ہوگی، لہٰذا میں عربی سیکھ کر آپ سے عربی میں کلام کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر سکوں، لیکن یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے فارسی میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اگر ہم تمہاری زبان نہ جانے تو ہماری تم پر فضیلت کیا رہے گی؟ ہم صرف تمہاری زبان نہیں جانتے بلکہ تمام حیوانوں کی زبانیں جانتے ہیں، اور جتنی مخلوقات کو اللہ نے اس دنیا میں خلق کیا ہے تمام مخلوقات کی زبانوں کو ہم جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارے جناب سلیمان پیغمبر جو منطق الطیر تھے، پرندوں کی گفتگو کا علم جن کے پاس تھا، تو یہ تو فخر جناب سلیمان ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگوں کی زبانوں سے واقف نہ ہو؟ تو جو نمائندہ خدا ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی زبان سے واقف ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف انسان ان سے مسائل دریافت نہیں کرتے، یہ تمام مخلوقات کے امام ہیں، امام ہیں انس و جن کے، جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے امام ہیں، تمام مخلوقات کے امام ہیں۔ تو جس بھی مخلوق کو جو بھی تکلیف پیش آتی ہے، جو بھی سوالات پیش آتے ہیں، وہ امام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور امام اس کا جواب دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابو بصیر سے چوتھی علامت بیان کرتے ہیں کہ امام کو کس طرح سے پہچانا جائے۔ امام بیان کر رہے ہیں کہ امام کی پہچان یہ ہے کہ اسے آئندہ کا علم ہوتا ہے، وہ آئندہ کے بارے میں جانتا ہے۔
اب دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام مولائے کائنات ماہ مبارک رمضان میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوران خطبہ اپنے بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ تو امام جواب دیتے ہیں کہ بابا جان اس مہینے کے 13 دن گزر چکے ہیں. اب اس کے بعد مولائے کائنات امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن باقی بچے؟ تو امام بیان کرتے ہیں کہ بابا جان اس مہینے کے 17 دن باقی بچے ہیں. تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی آپ غور کیجئے کہ جو انگریزی مہینے ہوتے ہیں، انگریزی مہینے کی تاریخیں ہر مہینے کی معین ہوتی ہے. کوئی مہینہ 30 کا ہے، کوئی مہینہ 31 کا ہے، اس کی تاریخیں معین ہوتی ہے. لیکن جو اردو مہینہ ہے، ہجری سن ہے، اس کے مہینے معین نہیں ہوتے. کبھی جو تاریخیں لکھی ہوتی ہے تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ایک تاریخ آگے ہو گئی، ایک تاریخ پیچھے ہو گئی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چاند کی وجہ سے. اگر چاند 29 کا ہوا تو اس کے بعد ایک تاریخ ہے، اگر چاند 30 کا ہوا تو 30 کے بعد پھر ایک تاریخ آئے گی. لہٰذا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں امام بیان کر رہے ہیں بابا جان اس مہینے کے 17 دن باقی بچے ہیں. یعنی مولائے کائنات لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام وہ نہیں ہوتا جو صرف یہ جانتا ہے کہ کیا گزر چکا ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ آنے والا کیا ہونے والا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی ہم معرفت امام کو حاصل کریں، اور جو ہمارے حاضر امام ہیں ہمارے پاس حاضر امام کے ہونے کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، تو کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل پوچھے تو سورہ قدر آپ بیان کر دیجیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. کہ یہاں جو تنزل بیان ہو رہا ہے یہ قواعد عربی کے اعتبار سے یہ زمانہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے، زمانہ آئندہ پر بھی. یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. تو کیا لے کر حاضر ہوتے ہیں؟ امر لے کر. یعنی جو تمام انسانوں کے مقدر ہے وہ شب قدر میں لکھے جاتے ہیں، اور فرشتہ لے کر صاحبان امر کی پاس آتا ہے. اب آئیے صاحبان امر کون؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو بعض مفسرین قرآن نے اولی الامر کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جو حاضر موجودہ بادشاہ ہوتا ہے ہر ملک کا، وہ صاحب امر ہوتا ہے، وہ اولی الامر ہوتا ہے. اگر ہم اس تفسیر کو درست مان لیں تو فرشتہ کس کے پاس آنا چاہیے؟ ہر ملک کے بادشاہ کے پاس. اور اگر فرشتہ کسی بادشاہ کے پاس آ جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی، اور وہ دوسرے روز کہے گا تمام لوگوں سے کہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور یہ حکم لے کر آیا تھا. لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ وقت نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس امر لے کر آیا. حد یہ ہے کہ جسے لوگوں نے امام بنایا، جو خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آج فرشتہ میرے پاس آیا تھا. تو دنیا کے بنائے ہوئے امام بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا، امر لے کر آیا تھا. تو عزیزان گرامی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ فرشتہ جو آتا ہے وہ صاحبان امر کے پاس آتا ہے، اور وہی صاحبان امر جو اولی الامر ہے وہ ہمارے امام زمانہ ہیں. صلوات پڑھے محمد. اس لیے کہ آیت کہہ رہی ہے تنزل الملائکۃ والروح،
فرشتہ نازل ہوتا ہے اور قیامت تک نازل ہوتا رہے گا، تو فرشتے کو آنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے۔ جو امر لے کر آیا ہے وہ کس کے لیے لایا ہے؟ یہ لغو تو نہیں ہے، ایسے ہی تو نہیں آ گیا، اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے اسے بھیجا ہے تو کسی نہ کسی کے پاس بھیجا ہے، تو جس کے پاس بھیجا ہے وہی پردہ غیب میں ہے اور وہی ہمارے حاضر امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام کو پہچاننے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ 4 علامتیں بتائی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امام کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں، امام کو پہچان سکتے ہیں۔ اور دور حاضر میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم معرفت امام کو حاصل کریں تاکہ ہم گمراہیوں سے بچ سکیں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وصلی اللہ محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد